الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا میں سیزن کے موقع دیے، ان سیزن میں آدمی اپنے کھانے کو، پینے کو، آرام کو قربان کر دیتا ہے اور سیزن میں کما لیتا ہے تاکہ غیر سیزن میں یہ کمایا ہوا کام لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخرت کی سیزن کے لیے موقع دیے ہے۔ ابھی اس سے پہلے رمضان کا موقع تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذی الحج کا موقع دے رہا ہے، جس کی قرآن پاک میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والفجر، اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھائے تو وہ چیز محتم بشان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم انسان کو دوسری اللہ کے سوا قسم نہ کھانے کو کہا ہے، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھائی جاوے جبکہ بے حد ضرورت ہو۔ باقی جو بار بار قسم کھاتا ہو، ہم اتنا سچا بنے کہ ہماری سچائی میں آدمی کو ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات آدمی کو سچ ہی لگے۔ قسم کیوں کھاتا ہے آدمی؟ دوسرے کو اپنی بات سچی دکھلانے کے لیے۔ تو ہم ایسے سچے بنے کہ ہمیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب بھی کوئی سنے تو یوں کہوے کہ آدمی جو کہتا ہے غلط نہیں کہتا۔ بلکہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے تھے جن کا چہرہ دیکھ کر آدمی کہتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو ان کی حالت وہ ہوتی تھی سچائی کا عکس اپنے چہرے پر پڑتا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے والفجر، فجر کی قسم کھایا ہے۔ فجر کہتے ہیں صبح صادق کے وقت کو۔ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو اپنے اندر ہزاروں انقلاب لے کر آتا ہے۔ کسی کو تخت ملتا ہے، کسی کا تخت چھینا جاتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی شفا مند ہوتا ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے، کوئی مردہ ہوتا ہے، کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو ذلت ملتی ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کسی کی مالداری چھین جاتی ہے۔ تو اس فجر کی قسم کھا کر فرمایا۔ تو اس سے صبح صادق مراد ہے۔ دوسری روایت میں ہے نہر، یوم النہر، ذی الحج کا 10ویں ذی الحج، جس دن بقرعید ہوتی اس کی قسم کھا کر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھا کر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں اس میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، اس کی قدر دانی ہونی چاہیے۔ یہ ذی الحج کا چاند دکھ جائے گا، وہ رات کی کتنی قیمت ہے۔ ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، 27ویں کو پوری رات جاگتے ہیں۔ جو ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالی شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے روایت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا ثواب دیتے ہیں، اور عرفہ کا دین کا ثواب، عرفہ کے دین کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 10 دین کی راتیں بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کرے، اس میں ہم جاگے، عبادت کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ اس میں کوئی عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں کسی رات میں، کسی دنوں میں، لیکن ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ تو ہم اس راتوں کو اپنے انجان میں نہ چھوڑے، اس کو بیکار نہ چھوڑے، بلکہ عبادت میں لگائے۔ تو اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے تو یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے،
اسی لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، پریکشا لیا۔ کسی کی پریکشا ہوتی ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی چند پریکشائیں لی، امتحان لیا۔ اس میں ایک امتحان تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں میرے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی نبی تھے، انہوں نے فرمایا کہ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ وہ کریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس میں ہمارے خواب میں کبھی جھوٹے بھی خواب ہوتے ہیں اور کبھی سچے بھی خواب ہوتے ہیں، کبھی شیطانی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے خواب کی قیمت، جیسا آدمی سچا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ اور کبھی خواب خیالی ہوتے ہیں کہ دین کو جو دیکھا وہی رات کو بک رہا ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہ بیٹے کو ذبح کرتے ہیں تو باپ نے بیٹے کو کہا، بیٹے نے کہا کہ آپ ذبح کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو لے جاتے ہیں مینا کے اندر۔ اس وقت کوئی میدان نہیں ہوتا، آج جیسے آج پورا شہر بسا ہوا ہے وہ میدان، تو وہاں پر ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، لیکن شیطان آتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے بیٹے کو بھی، باپ کو بھی، ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو بھی۔ لیکن تینوں اللہ والے تھے، اور اللہ والے کیسے نہیں ہو سکتے؟ دونوں نبی ہے، اور ایک نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا اونچا ہے، ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے اشرف الناس، شریف الناس، ان جیسا کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے درجات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو بھگایا، اور کیا کیا؟ وہ چلے گئے، شیطان چلا گیا۔ اسی لیے جہاں پر ہم کنکر مارتے، حاجی لوگ کنکر مارتے ہیں، بعض عمرے میں گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، تو جہاں کنکر مارتے ہیں وہ 3 جگہ شیطان آیا تھا اور اپنا جسم بڑا کر کے بیٹھ گیا تھا ورگلانے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا اس کو، وہ وہیں دھس گیا۔ تو معلوم ہوا جب شیطان کسی گناہ کا آدمی کو وسوسہ دلائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان سے پناہ مانگے، اس لیے کہ گناہ سے پناہ کہاں مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پناہ مل سکتی ہے۔ تو وہاں تینوں پر وہ شیطان دھس گیا تھا، اسی لیے اس کو مارنے کا حکم ہے، کنکر مارنے کا، کنکر ہی مارنے کا حکم ہے، چپل وغیرہ کچھ مارنے کا نہیں۔ اس کو اسی کنکر سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا آدمی حکم پورا کرتا ہے تو بڑی آدمی کو جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہے، دجالی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس جو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا ان دنوں میں ہی دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے مالداروں پر، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی قیمت کا ضروری سامان ہو، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب، صدقہ فطر کا نصاب الگ ہے، کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنے مال ہو، یا ضرورت سے زیادہ مال ہو۔ بعد آدمی کو گھر میں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، ضرورت کیسے؟ کپڑے ہمارے تو 2-4 جوڑ ضرورت کے ہے، دوسرے کپڑے ہمارے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ضرورت کے نہیں ہوتے، تو وہ سارے گنے جائیں گے۔ دوسرا جو فرنیچر ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ سب گنا جائے گا۔ برتن ہے تو برتن ضرورت سے نکالے جائیں گے، ضرورت سے جو جتنی زیادہ ہوگی وہ ساروں کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر پہنچ جاوے، جس کی قیمت شاید کتنے آج چاندی کی قیمت 600 روپے شاید ہوگی، زیادہ نہیں، گن لے تو 600 کو گنیا کر دے 52.5 میں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 25-26 ہزار روپے اتنے ہوتے ہیں، یا 22,000 ہوتے ہیں، گنیا مار دے تو اتنا اگر کسی کے پاس پیسے ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرے۔ بعضوں کو خیال ہوتا ہے کہ اتنے سارے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو پیسے دے دیں گے تو اچھا ہوگا۔ ہمیں شیطان اللہ کے حکم ادا کرنے میں شیطانی خیالات لاتے۔ ارے جب شادی بیاہ کرتے ہیں اس وقت خیال کیوں نہیں آتا؟ بڑے بڑے منڈپ باندھتے ہیں
بڑی بڑی خرچ کرتے ہیں، اس وقت خیال کیوں نہیں آیا کہ لاؤ ہم کسی غریب کو دے دے تاکہ کسی غریب کا گھر بن جاوے؟ شادی بیاہ کے موقع پر تو ایک آدمی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے نا؟ تو ایک منڈپ باندھتا ہے 1.5 لاکھ کا، اور 1.5 لاکھ کا منڈپ، ارے 1.5 لاکھ میں کسی کا چھت ڈال لی جاوے، کسی کا گھر بن جاوے، تو وہ اس وقت غریب آدمی آتا ہے۔ یہاں 5,000 روپے 3,000 روپے خرچ کرنے میں غریب نظر آتا ہے، وہ شیطانی خیالات ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کی ساری چیزیں ہے، انسان بھی اللہ کا، جانور بھی اللہ کے، اللہ نے جو کہا اسی پر چلا جاوے تو اسی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا خون کو بہاؤ، خون کو بہانا ہے، چاہے گوشت کسی کو ملے یا نہ ملے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنا عمل کرتے ہو۔ تو بعضوں کو خیال آتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں، اتنے سارے جانور دنیا میں کٹتے ہیں، کسی کو سب گوشت الحمدللہ اگر نہ کھانے ہی ملے، لیکن ہم اگر اللہ کا حکم ادا کر دیں گے تو اللہ کا حکم ادا کرنے میں بڑی کامیابی ہے، اس میں چوں چرا نہ کریے، شیطانی خیالات آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑے علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والے، حکمت والے ہے، بندوں کو جو حکم دیتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر یہ سارے جانور، لاکھوں جانور کٹتے ہیں اور کاٹے جاتے ہیں، لیکن اتنی برکت کیوں ہوتی ہے؟ وہی اللہ کے نام کی برکت ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نام پر کسی حکم پر چلیں گے، اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال میں، جان میں برکت دے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى واہد الناس جميعا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نعوذ بک من السمم والبکم والبرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ ہمارے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے محبین اور ہم سے تعلق رکھنے والے اور ہم پر احسان کرنے والے سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت محمدیہ کو معاف فرما۔ آپ ہم سے ناراض ہے یا اللہ، آپ کی ناراضگی کو دور فرما کر آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی نامرضیات والی زندگی سے نکال کر اپنی مرضیات والی زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے دن یا اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک میں شاعر اسلام کی پوری حفاظت فرما۔ جو یہ دین مبارک آ رہے ہیں ان دنوں میں، اللہ آپ جن اعمال سے خوش ہوتے ہیں ان اعمال پر ہمیں لگنے کی اور اس اعمال میں یا اللہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جتنے مناسک ہے ان مناسک کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سب کو اس پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ حکومتوں کی طرف سے جو پریشانی ہو، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نیتوں سے، بدنیتی سے یا اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو نفل و کرم سے حید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل مقبول فرما۔ وصلی اللہ علی تعالی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔